تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ فوراً ہی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اور اسمبلی سے ایک منی بجٹ پاس کرایا جس میں ٹیکس ایگزمپشنز کا وڈرال ہوا، سود کو بڑھوایا اور جو ہے انہوں نے اسٹیٹ بینک کا ایکٹ جو 1996 سے ہر حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا لیکن اس کو پاس کرایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس پہ چھٹا جائزہ جو ہے ہم نے ختم کر دیا، مکمل کر دیا آئی ایم ایف کا، جیسے ہی انہوں نے کہا چھٹا جائزہ مکمل ہوا، وہاں پہ یہاں پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے پی ٹی آئی جو ہماری حکومت کے آخری 2 مہینے رہ گئے تھے اس پہ ان کو کرٹیسائز کیا کہ جیسے ہی وہ ہوا تو رشیا کی وار تھی اور دنیا میں کموڈٹی پرائز بڑھ گئی تھی تو حکومت نے انفنڈڈ سبسڈی دے دی پیٹرول کی، آپ کو یاد ہوگا تاریخی صرف 10 روپے کی۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ایک مس اسٹیپ تھا اور انہوں نے یہ غلطی کی، اور دوسرا روپے کو بھی اس طرح گرنے نہیں دیا جس طرح گرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری دن 182 روپے ڈالر کا ریٹ تھا، شاید وہ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ وہ 200 روپے ہونا چاہیے تھا یا 190 ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پاکستان کے حالات اس وقت خراب ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پاکستان کے حالات اس وقت خراب ہوئے جب ملک میں سیاسی رستہ کشی شروع ہو گئی اور چینج ان گورنمنٹ ہو گئی۔ یعنی کہ ایک طرف عالمی حالات بہت برے تھے، دوسری طرف یہاں پہ جو ہے سیاست کر کے حکومت کو چینج کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جو ہے حالات پاکستان کے بگڑنا شروع ہوئے، اور جیسے ہی نئی حکومت آئی، جو پی ٹی آئی نے پیٹرول کی سبسڈی دی تھی، اس حکومت نے اس کو مہینوں جاری رکھا، بجائے اس کو ختم کرنے کے انہوں نے اس کو مہینوں جاری رکھا، اور وہ جو ہے جون تک جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھا۔ اس کے علاوہ انسرٹن پالیسی سٹیپس، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا پالیسی سٹیپس لینے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کا توازن بگڑنا شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے گا اس وقت مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے پاکستان کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جون میں آ کے بجٹ میں کچھ انہوں نے حکومت نے اقدامات کیے جس میں ہم نے 7واں اور 8واں، یہ واحد جائزہ تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت کو ملا۔ اب جی بات آ گئی یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ جائزہ ملتا ہے، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اگلی۔ جیسے ہی جائزہ ملتا ہے پاکستان میں سیلاب آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں تو اس حکومت کی پالیسی ڈائریکشن پھر جو ہے بدک جاتی ہے۔ سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کہ وزیر خزانہ چینج کیا، روپے کی قدر کے ساتھ انہوں نے کھیلنا شروع کیا۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی کا میں آپ کو کہانی قصہ نہیں سنا رہا، یہ آئی ایم ایف نے جو رپورٹ دی ہے اس میں کہہ رہے ہیں روپے کے ساتھ انہوں نے جو ہے کھیلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ملک کی قرضوں کی ری شیڈیولنگ کی باتیں شروع کر دی جس سے عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے ان کی ریٹنگ گرانا شروع کر دی۔ یہ ایک سب سے بڑا جیسے کہتے ہیں انہوں نے بلنڈر مارا، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ کی وجہ سے دنیا سے ایکسٹرنل فائنینسنگ یہ نہیں لا سکے، باہر سے قرضہ جات نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر انہوں نے کہا کہ بالکل نیچے چلے گئے۔ اس کے علاوہ جتنے ٹارگٹ تھے بجٹ کے، چاہے ٹیکس کے چاہے اخراجات کے، وہ انہوں نے مس کر دی اور پالیسی سلپیجز ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے یہ پروگرام لیٹ ہوا، اور پھر 9ویں جائزے کے بعد 9واں جائزہ مکمل نہیں ہو سکا اور ٹائم لیپس کی وجہ سے پروگرام ختم ہو گیا۔ اب آپ آ جائیں کہ یہ جب پروگرام ختم ہو گیا تو ہوا کیا، پی ٹی آئی کیسے آ گئی اس سارے سیناریوں میں، اور یہ جو ہے آئی ایم ایف پی ٹی آئی سے آ کے کیوں ملی، یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پی ٹی آئی جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوا تو آئی ایم ایف نے 9 مہینے کا ایک سٹینڈ بائی پروگرام دیا، اور جیسے ہی جو اس کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تو آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کی معاشی لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم یہ جو نیا پروگرام دے رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ میٹنگ پہلی اور آخری میٹنگ نہیں تھی، اس سے پہلے 2-3 انٹریکشنز، فزیکل نہیں لیکن انٹریکشنز آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ ہوئے جس پہ یہ بات چیت ہوئی۔ جس دن جب یہ میٹنگ ہوئی زمان پارک میں، اس دن جو ہے وہاں سے جو ایک آئی ایم ایف کی جو پاکستان کی ریزیڈنٹ چیف ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے
जो पाकिस्तान के प्रोग्राम का हेड है नेथन पोर्टर, उसने वॉशिंगटन से ज्वाइन किया और पीटीआई की माशी टीम ने भी उसको वीडियो लिंक से ज्वाइन किया। इस मीटिंग की होस्ट आईएमएफ थी, आईएमएफ ने मीटिंग होस्ट की। और इस मीटिंग में फिर आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दोहरा देता हूं। उस मीटिंग में हमने सवाल पूछा कि जी आप क्यों मिलना चाहते हैं पीटीआई से। उस पर उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखिएगा आईएमएफ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो प्रोग्राम का अप्रूवल देते हैं और वो 23 या 24 होते हैं। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उनको जाके बताया जाए कि ये प्रोग्राम क्यों दिया जा रहा है और इसकी अगर उनके कोई शक व शुबहात या एतराजात हैं तो उसको दूर किया जाए और उनसे कंसेंट लेकर आई जाए, अप्रूवल नहीं कंसेंट लेकर आई जाए। तो ये बात थी। हमें उन्होंने बताया कि ये 9 माह का प्रोग्राम है और ये 9 माह का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की जो ओनरशिप है, ये जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये लेंगे तो ये प्रोग्राम आगे चलेगा। और उन्होंने कहा कि हमने 4 पिलर्स रखे हैं जिस पे ये प्रोग्राम होगा। नंबर 1 पिलर, मुल्क में दरामदात पे जितनी पाबंदियां हैं वो खत्म होंगी। नंबर 2 पिलर, करेंसी, उस पे ये इंटरवेंशन नहीं करेंगे। नंबर 3, जो इखराजात और ये कर रहे हैं, जो बजट हमने जो आखिरी पास करा है इस पे खड़ा होना पड़ेगा। नंबर 4, एनर्जी और मुल्क में जो बिजली की कीमतें और जो हमारे लॉस मेकिंग जितने इदारे हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये 4 पिलर्स पे प्रोग्राम खड़ा होगा। उस पे पीटीआई ने जो है बात की और उसमें पीटीआई ने बोला कि आपके प्रोग्राम की वजह से मुल्क में महंगाई होती है। जब मुल्क में महंगाई होती है तो आम आदमी सबसे ज्यादा सफर करता है। तो आप हमें बताएं कि इस प्रोग्राम से कोई आम आदमी को रिलीफ तो नहीं नजर आ रहा। आप बिजली की कीमत भी बढ़ाने की बात करें, गैस की भी बात कर रहे हैं, रुपए की कदर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने खास तौर पे रखा है इसमें कि वल्नरेबल को प्रोटेक्ट किया जाए। हमने उसमें कहा कि साफ सी बात है कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी बात हमने उनसे कही, दूसरी बात हमने ये कही कि आपका जब प्रोग्राम होता है मुल्क में माशी जिसे कहते हैं अदम इस्तेकाम हो जाता है। जब महंगाई होती है, सूद बढ़ता है, मईशत सुकड़ने लग जाती है। आप ऐसा प्रोग्राम क्यों देते हैं जिसकी वजह से मईशत सुकड़ने लग जाती है। वहां पे पीटीआई की चेयरमैन ने एक बात बोली कि देखें पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें रिफॉर्म, हमारे मुल्क में रिफॉर्म इसलिए नहीं हो पाते कि हमारे मुल्क में। दूसरी बात हमने उनसे कही, दूसरी बात हमने ये कही कि आपका जब प्रोग्राम होता है मुल्क में माशी जिसे कहते हैं अदम इस्तेकाम हो जाता है। जब महंगाई होती है, सूद बढ़ता है, मईशत सुकड़ने लग जाती है। आप ऐसा प्रोग्राम क्यों देते हैं जिसकी वजह से मईशत सुकड़ने लग जाती है। वहां पे पीटीआई की चेयरमैन ने एक बात बोली कि देखें पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें रिफॉर्म, हमारे मुल्क में रिफॉर्म इसलिए नहीं हो पाते कि हमारे मुल्क